سلم على نبينا محمد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین. الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. ایاک نعبد و ایاک نستعین. اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. آمین. سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم. اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم الف الف مرۃ بعدد کل ذرہ وبارک وسلم ثم صل علیہ. گزشتہ سبق میں اہمیت توحید، اقسام شرک، اقسام مشرکین، آداب سورت اور سورہ فاتحہ کا مختصر تعارف بیان ہوا. آج کے سبق میں انشاءاللہ العزیز سورۃ الفاتحہ کا تفسیری انداز میں اس کی تشریح، اس کا ترجمہ اور اس کے متعلق فوائد ذکر کیے جائیں گے انشاءاللہ. قرآن مجید فرقان حمید وہ بیش بہا نعمت ہے اور اللہ رب العزت کی طرف سے ایسی نعمت عظمیٰ ہے کہ دنیا بھر کی ساری چیزیں اور مخلوقات یہ مل کر بھی قرآن مجید کا بدل نہیں بن سکتی، کیونکہ خود اللہ رب العزت نے ارشاد فرما دیا ہے سورہ یونس میں کہ ہوا خیر مما یجمعون. یہ قرآن مجید جو ہے خیر مما یجمعون، یہ ان سب چیزوں سے بہتر ہے جسے لوگ جمع کر رہے ہیں. یہ آیت آپ نے پڑھی ہے پھر. ہوا خیر مما یجمعون، دنیا بھر کی ہر نعمت سے، ہر چیز سے بہتر اور فائدے والی چیز یہ ہے کہ بندے کا تعلق اللہ کے قرآن کے ساتھ بن جائے، اس کی خدمت میں، اس کے پڑھنے میں، سیکھنے میں، سکھانے میں انسان مشغول ہو. یہ انسان کی سب سے بڑی خوش نصیبی ہے. ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء. اور یہ آیت بھی آپ نے دیکھ لی، دو دن پہلے یہ آیت بھی نکلوائی گئی تھی سورہ فاطر کی 22ویں پارے کی. ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا.
اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ جن لوگوں کو ہم اپنے بندوں میں سے چن لیتے ہیں، جن کا ہم انتخاب کرتے ہیں، انہی کو ہم اپنی کتاب کے لیے قبول کرتے ہیں، انہی کو ہم اپنی کتاب کا وارث بناتے ہیں۔ یہ انسان کی سب سے بڑی خوش نصیبی ہے، اور انسان کی سب سے بڑی بدبختی یہ ہے سب سے بڑی بدبختی یہ ہے، سب سے بڑی شقاوت یہ ہے کہ انسان اس کتاب سے اعراض کرے اور منہ موڑے، اور اس کتاب سے محروم ہو جائے۔ اللہ رب العزت سے دعا کرنی چاہیے کہ سب سے پہلے تو اللہ رب العزت ہمیں قرآن مجید کو درست پڑھنے کی، درست طریقے سے سمجھنے کی، اور اس کو اپنی اولادوں میں آگے منتقل کرنے کی اور اس کے مطابق عمل کرنے کی اللہ رب العزت توفیق عطا فرمائے۔ عمل کی بہت زیادہ کوشش کرنی چاہیے، بہت زیادہ کوشش، جو کچھ ہم پڑھیں اس کو اپنے عمل میں لانے کی کوشش کریں، کیونکہ اگر عمل میں نہیں لائیں گے نا، اگر ہم اپنے علم کو، جو کچھ ہمیں پتہ چل رہا ہے، اگر ہم اس کو اپنے عمل میں نہیں لائیں گے تو یہ علم اور یہ معلومات ہمارے لیے وبال بن جائیں گے۔ کیا بنیں گی؟ وبال بنیں گی، اور ہماری پکڑ کا ذریعہ بنیں گی۔ اور یہ قرآن خدا نخواستہ اگر ہم نے اسی طرح اس سے رویہ رکھا کہ صرف معلومات حاصل ہوں، صرف اس کے ترجمے اور عربی ہمیں آ جائے، اس کا ترجمہ آ جائے، تو پھر یہ قرآن قیامت کے، اور عمل کی فکر ہم نے نہ کی تو قیامت کے دن یہ قرآن ہمیں پکڑوائے گا۔ اور وہ علم کہ جس علم کے اوپر عمل نہ ہو، اس علم کی مثال ہوتی ہے کھڑے ہوئے پانی کی طرح۔ اس کی طرح کھڑے ہوئے پانی کی طرح۔ کھڑا ہوا پانی کیا ہو جاتا ہے؟ بدبودار۔ کھڑا ہوا پانی، اس میں بدبو پیدا ہو جاتی ہے۔ اسی طرح جس علم پر انسان عمل نہ کرے، اس علم میں بھی بدبو پیدا ہو جاتی ہے، اور اس علم کے بارے میں پھر انسان کو ڈاؤٹس آنے لگتے ہیں، شکوک و شبہات پیدا ہونے لگتے ہیں، انسان کی جو مینٹیلٹی ہے، سوچ ہے، وہ کرپٹ ہونے لگتی ہے، اس کو وسوسے آنے لگتے ہیں، اس کے لیے پریشانیاں بننے لگتی ہیں۔ اس لیے ہم جو کچھ بھی اس درس میں سیکھتے ہیں اس کو فوراً اپنے دل کے اوپر ٹچ کریں، اس کا اثر دل کے اوپر لیں۔ جو کچھ ہمیں پتہ چلتا ہے، اللہ رب العزت ہمیں ایسا قرآن مجید پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے کہ جس قرآن مجید کے اوپر عمل کے نتیجے میں اللہ تعالی ہماری دنیا اور آخرت کو سنوار دے، اور اللہ تعالی ہماری قدم قدم کے اوپر مدد اور نصرت فرمائے۔ قرآن مجید حبل اللہ ہے، اللہ کی رسی ہے، اور اس کی ہر آیت بندے کو اللہ کے ساتھ کنیکٹ کرتی ہے، جوڑتی ہے، ہر آیت، کیونکہ یہ اللہ کی کیا ہے؟ رسی۔ ہر آیت کا مقصد بندے کو کس کے ساتھ جوڑنا ہے؟ اللہ کے ساتھ جوڑنا، اور بندے کا اللہ کے ساتھ تعلق پیدا کرنا ہے۔ مقصد ہے قرآن مجید کا، اور کوئی مقصد نہیں ہے۔ لوگوں نے پتہ نہیں قرآن مجید کو کس کس مقصد کے لیے استعمال کیا ہوا ہے، اور کس کس مقصد کے لیے سمجھ رکھا ہے۔ فال نکالنے کے لیے، تعویذ نکالنے کے لیے، اور پتہ نہیں کیا کیا، قسمیں کو اٹھانے کے لیے، اور بیٹی کو رخصت کرنے کے لیے، اور جہیز میں دینے کے لیے، اور پتہ نہیں کیا اور کیا اور کیا، اور اصل مقصد کو بھلایا ہوا ہے۔ اصل مقصد کیا ہے؟ حبل اللہ، اللہ کی رسی ہے۔ اور ہر آیت کا مقصد کیا ہے؟ بندے کو کس کے ساتھ جوڑنا؟ اللہ کے ساتھ جوڑنا، بندے کا اللہ کے ساتھ تعلق پیدا ہو جائے، بندے کا
اللہ سے ربط بن جائے، اللہ سے تعلق قائم ہو جائے، بس یہ قرآن مجید کا مقصد ہے۔ اس کا پہلا لفظ ہی دیکھ لیں، کیا ہے؟ الحمدللہ۔ الحمدللہ، سب تعریفیں کس کے لیے ہیں؟ اللہ کے لیے۔ سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں۔ مخلوق کی طرف نظر نہیں جانی چاہیے۔ کس کی طرف؟ مخلوق کی طرف نظر نہ جائے، بلکہ اپنی کیسے پیارے انداز میں اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے پہلے لفظ میں ہی ہر طرح کی مخلوق پرستی کا رد کر دی۔ مخلوق پرستی کا کیا کر دیا؟ رد کر دیا، جڑ کاٹ کر رکھ دی کہ الحمدللہ، سب تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں، اور اپنے دل پہ کسی اور کا اثر نہ بیٹھنے دینا۔ ٹھیک ہے، اس کائنات میں جو کچھ ہو رہا ہے اس میں اختیار صرف اور صرف میرا ہے، سب تعریفیں میری ہیں۔ تو قرآن مجید کا یہ مقصد جو ہے وہ میرے بھائیوں ہمارے پیش نظر رہنا چاہیے سارے سبق میں، کہ ہمارا تعلق کس سے بن جائے؟ اللہ رب العزت سے بن جائے۔ سورۃ الفاتحہ، اس کے کچھ نام کل کے سبق میں بیان ہو گئے ہیں۔ ایک نام فاتحہ کہ اس سے قرآن مجید کھلتا ہے، قرآن مجید کا افتتاح ہوتا ہے۔ اسی طرح سورت کا ایک نام تعلیم المسئلہ کہ اس میں اللہ رب العزت نے انسانوں کو اپنے سے مانگنے کی ایک مانگنے کا طریقہ سکھایا ہے، مانگنے کے آداب سکھائے ہیں۔ یہ بھی نام اس کے اوپر کچھ وضاحت ہو گئی تھی کہ پہلے اللہ کی کیا بیان کی جائیں؟ تعریفیں۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، یہ اللہ رب العزت کی تعریفیں ہیں۔ اور دعا کے آداب بھی یہ ہیں کہ بندہ اللہ رب العزت کی کیا کرے؟ تعریفیں کرے، اور پھر اپنی عاجزیوں کا ذکر کرے۔ ایاک نعبد، یا اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے۔ نعبد، تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے، اپنی عاجزیوں کا اقرار۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنی دعاؤں میں عجیب انداز میں اللہ کے سامنے عاجزیاں کرتے ہیں۔ اللہم لا الہ الا انت خلقتنی، لا الہ الا انت خلقتنی وانا عبدک وانا علی، یا اللہ میں تیرا بندہ ہوں، وانا علی عہدک۔ وہ سید الاستغفار جو ہے، صحیح حدیث مبارکہ میں اس کی بہت زیادہ فضیلت آئی ہوئی ہے۔ لا الہ الا انت خلقتنی وانا عبدک وانا علی عہدک ووعدک ما استطعت اعوذ بک من شر ما صنعت ابوء لک بنعمتک علی وابوء لک بذنبی فاغفر لی فانہ لا یغفر الذنوب الا انت۔ یہ سید الاستغفار ہے۔ آپ کو یاد ہے تو ماشاءاللہ بڑی سعادت کی بات ہے، نہیں یاد تو تھوڑی سی محنت کر کے اس کو یاد کریں، صبح و شام اس کو پڑھیں۔ اس کی اتنی بڑی فضیلت آئی ہے، اس دعا یہ جو میں نے ابھی پڑھی ہے اس کا نام کیا ہے؟ سید الاستغفار۔ صحیح بخاری مسلم میں اس کی فضیلتیں موجود ہیں۔ صبح پڑھ لی تو شام تک اگر وہ فوت ہو گیا تو اللہ اس کی کیا کر دیں گے؟ مغفرت، وہ بخشا جائے گا۔ شام کو پڑھ لی اور صبح تک اگر رات کو فوت ہوتا ہے تو تب بھی اللہ تعالیٰ اس کی کیا کر دیں گے؟ بخش۔ اتنی بڑی فضیلت ہے، اس کو آپ یاد کریں۔ عام پوسٹوں میں یہ آتا رہتا ہے سید الاستغفار، اور اس کو اپنی زندگی کا لازمی حصہ اور معمول بنائیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام عجیب اپنی عاجزیاں دعاؤں میں ذکر کرتے ہیں۔ یہاں تو یہ ہے نا وانا عبدو کا، ایک اور دعا میں نبی علیہ السلام فرماتے ہیں انا عبدو کا وابن عبدی کا وابن اماتی کا ناصیتی بیدی کا۔ اللہ اکبر، یا اللہ میں تیرا بندہ ہوں، تیرے بندے کا بیٹا ہوں، تیری بندی کا بیٹا ہوں، میری پیشانی کے بال کس کے ہاتھ میں ہیں؟ تیرے ہاتھ میں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو کیا سکھائی ہیں؟ یہ دعائیں کہ اپنی دعاؤں میں کیا پیدا کرو؟ عاجزی پیدا کرو، تکبر نہیں۔ ہم تو دعائیں کیسے مانگتے ہیں؟ جیسے پیزا منگوایا جاتا ہے، سمجھ آگے کہ نہیں؟ یا یہ کر دے، یہ کر دے، یہ کر دے، یہ کر دے، یہ طریقہ ہے دعا کا؟ نہیں، یہ طریقہ نہیں ہے۔ دعا سے پہلے کیا ہونے چاہیے؟ اللہ کی کیا ہونی چاہیے بھائی؟ تعریف ہونی چاہیے، اللہ، پھر اپنی عاجزیاں ہونی چاہیے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایک دعا میں فرماتے ہیں اللہم لا احصی ثناء علیک، یا اللہ میں تیری کما حقہ تعریفیں نہیں کر سکتا۔ اللہم لا احصی ثناء علیک،
انت کما اثنیت علی نفسک، یا اللہ میں تیری تعریفیں اور تیری حمدیں وہ بیان نہیں کر سکتا، ان کا شمار نہیں کر سکتا، کما اثنیت علی نفسک، باری تعالیٰ جس طرح آپ نے خود اپنی کیا کی ہیں تو تعلیم المسئلہ نام کی وضاحت ہو رہی ہے. یہ کل گزر گیا کہ بندہ اپنی عاجزیاں بیان، پہلے اللہ کی تعریفیں ہیں پھر اپنی عاجزیاں. ہماری دعا 1 منٹ آدھا منٹ تک ہوتی ہے، ٹھیک ہے، یہ دعا ہے، اس طریقے سے دعا ہوتی ہے، منٹ آدھا منٹ کی، 10-20 سیکنڈ کی، ٹھیک ہے، ایسے ہی ہاتھ مار دیے منہ کے اوپر نہیں. دعا کے اندر جتنا زیادہ وقت انسان لگائے دعا اتنی جلدی قبول ہوتی ہے، اور جتنی عاجزی دکھائے. تو پہلے اللہ کا تعارف، پھر عاجزی، پھر وفاداری، اور پھر اپنی حاجت اللہ کے سامنے بندہ رکھے. تعلیم المسئلہ ایک نام، اس کے اوپر بھی وضاحت ہو گئی. اسی طرح سورہ شفا ہے، سورہ کافیہ، وافیہ، رقیہ، یہ صورت مطلب کہ دم کے لیے بھی کام آتی ہے. صحیح احادیث میں اس کی فضیلت ہے. اسے پڑھ کے صحابہ کرام نے ایک بندے کو دم کیا تو اس کا زہر اللہ رب العزت نے، اس کو بچھو نے کاٹ لیا تھا یا کسی زہریلی چیز نے، اس کا اثر اللہ رب العزت نے زہر ختم کر دیا، اثر ختم کر دیا اور اس بندے کو شفا دے دی. تو یہ بہت ساری حدیثیں اور یہ چیزیں بہت زیادہ آئی ہیں. اسی طرح ایک نام اس سورت کا ہے سورۃ المناجات. کیا نام ہے جی؟ مناجات، دعاؤں کی صورت، مناجات اور سرگوشیوں والی صورت، کہ اس صورت میں بندہ اللہ رب العزت سے سرگوشیاں کرتا ہے. سورۃ المناجات، سورۃ الکنز، سورۃ الکنز، خزانہ، خزانے والی صورت، یہ بہت بڑا خزانہ ہے. سورۃ الاساس، سورۃ الاساس، یہ سورت پورے قرآن مجید کی بنیاد ہے. سورۃ الاساس، کہ یہ سورت پورے قرآن مجید کی بنیاد ہے. اسی طرح سورۃ التفویض، سورۃ التفویض، زواد کے ساتھ، آخر میں زواد ہے. سورۃ التفویض، تفویض کا معنی ہوتا ہے سونپ دینا، حوالے کر دینا. اس صورت میں بھی بندہ اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دیتا ہے. اسی طرح ام القرآن نام کی بھی کل وضاحت ہوئی ہے تھوڑی سی، کہ پورے قرآن مجید کے مضامین کا نچوڑ جو ہے وہ اس صورت میں بیان کیا گیا ہے. اس کا ایک اور انداز بھی ہے ام القرآن کا. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ، مفسر قرآن، امت کے سب سے بڑے مفسر، حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ، وہ فرماتے ہیں لِكُلِّ شَيْءٍ لُبَابٌ، لِكُلِّ شَيْءٍ لُبَابٌ وَلُبَابُ الْقُرْآنِ الْحَوَامِيمِ. ہر چیز کا ایک مغز ہوتا ہے، ہر چیز کا کیا ہوتا ہے؟ ایک مغز ہوتا ہے، ایک نچوڑ ہوتا ہے. وَلُبَابُ الْقُرْآنِ الْحَوَامِيمِ، اور قرآن مجید کا مغز اور نچوڑ کیا ہے؟ حامیم والی 7 صورتیں ہیں، حامیم والی 7 صورتیں ہیں. اب حامیم والی جو 7 صورتیں ہیں، جن کو کون مغز کہہ رہا ہے پورے قرآن مجید کا؟ میرا، آپ کا، کسی اور عالم کا، مولانا حسین علی رحمہ اللہ کا، کسی اور کا نہیں ہے یہ تبصرہ. کون کہہ رہے ہیں؟ حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس. اور سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے جو کچھ سیکھا ہے انہوں نے کس کی مجلس سے سیکھا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بیٹھ کر انہوں نے یہ فوائد حاصل کیے. وہ فرماتے ہیں لِكُلِّ شَيْءٍ لُبَابٌ، ہر چیز کا ایک مغز حاصل اور نچوڑ ہوتا ہے. وَلُبَابُ الْقُرْآن، اور قرآن کا لباب اور مغز اور نچوڑ کیا ہے؟ حامیم والی صورتیں. اور حامیم والی 7 صورتیں جو ہیں ان کا نچوڑ کیا ہے؟ 2 مسئلے ان کا نچوڑ ہیں، فَعْبُدِ اللَّهَ اور فَادْعُ اللَّهَ. 2 مسئلے ہیں. کون سے؟ تفصیل اپنی جگہ پہ آئے گی. فَعْبُدِ اللَّهَ، عبادت صرف کس کی کرنی ہے؟ اللہ کی. اور فَادْعُ اللَّهَ، پکار صرف کس کی کرنی ہے؟ اللہ کی. اب یہ حامیم کا جو نچوڑ ہے
کہ عبادت اللہ کی کرنی ہے اور پکار بھی اللہ کی کرنی ہے، حاجتیں بھی اللہ سے مانگنی ہے، اس کا نچوڑ پورا اللہ رب العزت نے رکھا ہوا ہے سورہ فاتحہ میں، ایاک نعبد و ایاک نستعین، یا اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں اور مانگتے رہیں گے۔ بس یہ حامیم کا بھی نچوڑ ہے، لہٰذا یہ سورت کیا ہے؟ فاتحہ ام القرآن۔ سمجھ آ رہی ہے؟ آسان انداز میں سمجھا رہا ہوں۔ اچھا، کل یہ بات بھی بیان ہوئی تھی کہ ہر سورت کو پڑھنے سے پہلے 5 باتیں بتلائی جائیں گی۔ نمبر 1 ربط، نمبر 2 امتیازات، نمبر 3 دعوی سورت، اور نمبر 4 خلاصہ سمری سورت کی، خلاصہ سورت، اور نمبر 5 مشکلات سورت۔ ربط کے بارے میں بات ہو گئی تھی، بعض علماء ربط نہیں بیان کرتے کہ اس سے پیچھے کوئی صورت ہی نہیں ہے، بعض علماء ترتیب نزولی سے لگا دیتے ہیں کہ ٹھیک ہے لکھی ہوئی تو نہیں ہے لیکن نازل ہونے میں 4 صورتیں اس سے پہلے آ چکی تھیں، سورہ فاتحہ سے پہلے 4 صورتیں آ چکی ہیں، سورہ علق ہے، سورہ قلم ہے، مزمل، مدثر ہیں، اور پھر اس کے بعد 5ویں نمبر پہ فاتحہ ہے، تو وہ ربط کل ہو گیا تھا بیان۔ اور جو علماء ربط نہیں بیان کرتے وہ ربط کی جگہ پہ کیا بیان کر دیتے ہیں؟ فضائل، یہ بھی کل بات ہو گئی تھی۔ اور یہی جو فضائل ہیں یہ امتیازات بھی ہیں، سورت کے امتیازات بھی ہیں کہ اس سورت کی جو خصوصیات ہیں وہ سارے یہ فضیلتیں، جتنی فضیلتیں سورہ فاتحہ کو حاصل ہیں اتنی کسی اور سورت کو حاصل نہیں ہے۔ اور ایک امتیاز یہ بھی ہے کہ ترتیب مصحفی میں، لکھنے کی ترتیب میں اس کا نمبر ہے 1۔ ترتیب مصحفی میں سورہ فاتحہ کا نمبر کیا ہے؟ 1، پہلے نمبر پہ ہے، اور ترتیب نزولی میں اس کا نمبر ہے 5۔ سورہ لہب سے پہلے اور سورہ مدثر کے بعد نازل ہوئی۔ ٹھیک ہے، سمجھ آ رہی ہے ساری بات؟ اچھا، تو امتیازات میں ایک امتیاز تو یہ ہے کہ یہ قرآن مجید کی سب سے پہلی صورت ہے، اس سے پہچانی جا سکتی ہے کہ نہیں؟ جی۔ اور 113 صورتوں میں کسی صورت کو یہ امتیاز حاصل ہے؟ نہیں۔ یہی ہوتی ہے امتیاز کی تعریف کہ وہ خاص چیز، کریکٹرسٹک، کسی بھی چیز کی خصوصیات جس سے وہ دوسروں سے کیا ہو جائے؟ الگ اور مختلف نظر آئے۔ فاتحہ پہلی صورت۔ اسی طرح اس کی ایک فضیلت یہ بھی ہے، صحیح مسلم میں، کس میں؟ صحیح مسلم میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے۔ بھائی کتاب کون سی ہے؟ صحیح مسلم۔ راوی کون ہے؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اذا قال العبد الحمد للہ رب العالمین، جب بندہ کہتا ہے الحمد للہ رب العالمین، بندہ یہ پڑھتا ہے، تو اللہ رب العزت جواب میں فرماتے ہیں، اللہ پوری طرح متوجہ ہوتے ہیں بندے کی طرف۔ جب بندہ نماز پڑھتا ہے، توجہ کرو، اللہ اکبر کرتا ہے تو اللہ رب العزت بندے کی طرف متوجہ ہوتے ہیں۔ کتنی بڑی بدقسمتی کی بات ہوگی کہ اللہ تو متوجہ ہوں اور عبداللہ متوجہ نہ ہو، عبداللہ کسی اور فکر میں ہو اور اسپیڈ سے جا رہا ہو۔ اس کو نماز میں کس چیز کی جلدی ہے؟ کسی کام کی جلدی ہے؟ سب سے بڑا کام دنیا میں نماز ہے۔ مسلمان کے لیے سب سے بڑا کام کیا ہے؟ نماز۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور میں گورنروں کو خط لکھا، اور کیا لکھا؟ ان اہم امورکم عندی الصلاۃ، سارے مشغلوں سے، سارے کاموں سے اہم کام میرے نزدیک کیا ہے؟ نماز ہے۔ آج مسلمان کے نزدیک سب سے فالتو کام
نماز ہے، ٹائم لگے تو پڑھ لیں گے، نہیں تو نہیں پڑھیں گے، یہ مسلمان ہے، یہ اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، اور یہ مرنے کے بعد سیدھا جنت الفردوس میں، عام جنت میں بھی نہیں، کس میں جانا چاہتے ہیں؟ جی جنت الفردوس میں۔ اور اللہ کا سب سے بڑا حکم، اس کی ان کے دل میں کوئی قدر و قیمت نہیں ہے۔ فجر ان کی نیند میں قضا ہوتی ہے، ظہر ان کی راستے میں قضا ہوتی ہے، کالج اسکول میں قضا، ٹیوشن میں اکیڈمی میں قضا ہوتی ہے، عصر ان کی چائے پینے میں اور گپ شپ میں قضا ہوتی ہے، مغرب ان کی ڈرامے فلم میں قضا ہوتی ہے، عشاء کے وقت یہ پتہ نہیں کیا کرتے ہیں کیا نہیں کرتے، سمجھ آئیے کہ نہیں، اور وقت ایسے ضائع کرتے ہیں۔ اور نماز کا اہتمام اللہ معاف فرمائے بہت کم ہے۔ گھر میں ایک آدھ بندہ نماز پڑھتا ہے، یہ مسلمانوں کے گھر ہیں، یہ مسلمانوں کے گھر ہیں، ایک آدھ بندہ، دادی اماں دادا ابو، ٹھیک ہے، وہ ایک آدھ بندہ نماز پڑھتا ہے، ورنہ نمازوں کا بھی اللہ معاف فرمائے اہتمام نہیں۔ بڑے فکر کی بات ہے میرے بھائیوں، ٹھیک ہے، اللہ رب العزت جب بندہ نماز کی طرف متوجہ ہوتا ہے، اللہ اکبر کہتا ہے، اللہ رب العزت بندے کی طرف کیا ہوتے ہیں؟ سنیے حدیث مبارکہ، اذا قال العبد، جب بندہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین، تو اللہ رب العزت جواب دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ حمیدانی عبدی، میرے بندے نے میری تعریف کی ہے، اللہ خوش ہوتے ہیں۔ حمیدانی عبدی، میرے بندے نے میری تعریف کی ہے۔ اور پھر جب بندہ پڑھتا ہے الرحمن الرحیم، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اثنا علی عبدی، میرے بندے نے میری ثنا کی ہے، میرے بندے نے میری کیا کی ہے؟ ثنا کی ہے۔ اثنا سا کے ساتھ ہے، سا کے ساتھ، سین کے ساتھ نہیں ہے۔ اثنا علی عبدی، میرے بندے نے میری ثنا کی ہے۔ پھر بندہ پڑھتا ہے مالکی یوم الدین، تو اللہ رب العزت جواب دیتے ہیں مجدنی عبدی، مجدنی عبدی، میرے بندے نے میری بزرگی اور شان بیان کی ہے۔ مجدنی عبدی، مجدنی عبدی۔ پھر بندہ کیا پڑھتا ہے؟ ایک ایک بات کا اللہ اس کو کیا دے رہے ہیں بھائی؟ جواب دے رہے ہیں۔ پھر جواب آ رہا ہے، پھر بندہ پڑھتا ہے، آگے کیا آیت ہے؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، یہ صحیح مسلم کی روایت ہے۔ جب بندہ پڑھتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، تو جواب کیا آتا ہے؟ ھذا لعبدی، نہیں، اس کا جواب آتا ہے ھذا بینی و بین عبدی، یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان ہے۔ اللہ فرماتے ہیں یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان ہے، یہ ہماری آپس کی بات ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، تو جواب کیا آتا ہے؟ ھذا بینی و بین عبدی۔ ٹھیک ہو گیا؟ اس کے بعد بندہ پڑھتا ہے اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم الضالین، تو اللہ رب العزت کیا جواب دیتے ہیں؟ ھذا لعبدی، یہ چیز میرے بندے نے خاص کس کے لیے مانگی ہے؟ اپنے لیے مانگی ہے۔ اہدنا الصراط المستقیم، یہ چیز میرے بندے نے اپنے لیے مانگی ہے۔ ھذا لعبدی وَلِعَبْدِي مَا سَأَلَ، اور میرے بندے کے لیے وہ کچھ ہے جو کچھ اس نے مانگا میں اس کو عطا کر دوں گا۔ تو 2 رکعت نماز بھی اگر کسی نے دھیان سے پڑھی نا، اللہ اس کو ہدایت عطا فرما دیں۔ کس طرح پڑھی؟ دھیان سے۔ ایک تو نماز کی ظاہری شکل و صورت ہے نا، ڈھانچہ ہے نماز کا، قیام اس طرح کرنا ہے، ہاتھ یہاں بندھے ہوں، اور رکوع یہاں اس طرح کرنا ہے، ہاتھ یہاں ہو، نظر یہاں ہو، وغیرہ وغیرہ، یہ نماز کی ظاہری صورت ہے۔ اور ایک نماز کی حقیقت ہے، نماز کی باطنی صورت ہے، اور وہ کیا ہے؟ تعلق الہی، کہ بندے کا نماز میں تعلق کس کے ساتھ جڑا ہو؟ اللہ۔ یوں جب کرے اللہ اکبر، کہے میں نے دنیا کو پیچھے پھینک دیا ہے، ٹھیک ہے۔ اور جیسے آپ کو پتہ ہے کہ جب جہاد میں، جنگ میں کسی دشمن قیدی کو پکڑا جاتا ہے تو اس کو کہا جاتا ہے سرنڈر، یعنی گرفتار ہو جاؤ، تو وہ فوراً وہ اگلے کا کام کیا ہوتا ہے؟ اگلے بندے کا ہتھیار پھینک کے ہاتھ اس طرح، جیسے ہم اللہ اکبر کہتے ہیں، ایسے ہاتھ کھڑے کرنا، یہ کس چیز کی دلیل ہوتی ہے؟ کہ بس بھائی میں کیا ہو چکا ہوں، بس میں اب تیرے حوالے ہو چکا ہوں۔
اللہ اکبر کہہ دیتا ہے بندہ، اور پھر بندہ عاجزی کے ساتھ ہاتھ باندھ لیتا ہے، ٹھیک ہے، اور پھر رکوع میں جھکتا ہے۔ کس میں جھکتا ہے؟ رکوع میں جھکتا ہے۔ رکوع میں جھکنے کا یہ انداز اس طرح ہے کہ جیسے کوئی بندہ جو کسی دریا میں، نہر میں چھلانگ لگانے لگتا ہے، تو اس چھلانگ لگانے کے وقت وہ جھکتا ہے کہ نہیں جھکتا؟ تو رکوع میں جاتے وقت بندہ یہ سمجھتا ہے کہ بس میں اب اللہ کی رحمت کے دریا میں کیا لگانے لگا ہوں؟ غوطہ لگانے لگا ہوں، میں سجدے میں جانے لگا ہوں۔ اور پھر بندہ سجدے میں جاتا ہے تو یہ سمجھے کہ میں نے اللہ رب العزت کی رحمت کے دریا میں کیا لگا دی ہے؟ بس میں اپنے رب کے قریب آ چکا ہوں، مجھے میری منزل مل گئی ہے، اس سے آگے کوئی مقام نہیں ہے، اس سے آگے کوئی معراج نہیں ہے بندے کے لیے کہ بندہ اپنا ماتھا، اپنا سر کس کے سامنے رکھ دے؟ اپنے مولا اور اپنے خالق قاضی الحاجات کے سامنے۔ نماز میں کس کام کی فکر ہے کہ کھڑے کس کے سامنے ہے؟ جو کام بنانے والا ہے۔ نہیں سمجھ آئے جی؟ قاضی الحاجات، اللہ کون ہے؟ اللہ کا ایک، اللہ کی شان کیا ہے؟ قاضی الحاجات، حاجتیں پوری کرنے والا۔ تو جب بندہ اپنے رب، اپنی حاجتیں پوری کرنے والی ہستی اس کے سامنے کھڑا ہو گیا تو اب اس کو کس کام کی فکر ہے؟ کون سا اس سے بڑا ضروری کام کون سا ہے کہ اس کو اپنے خالق اور مالک کے ساتھ گفتگو کا کیا ملا ہے؟ موقع ملا ہے۔ تو اس لیے میرے بھائیوں، نماز ہمیں اس طرح پڑھنی چاہیے کہ ہم ایک دو رکعت کی نماز سے ہی ہمارا اللہ کے ساتھ کیا بن جائے۔ ہم سوچیں، ہم نے کبھی زندگی میں 2 رکعت بھی اس طرح پڑھی ہیں کہ جس میں پورا دھیان شروع سے لے کر آخر تک ہمارا اللہ کی طرف ہو؟ اگر نہیں پڑھی ہیں تو ہم اپنی فکر کریں اور اپنی نمازوں کو بہتر بنائیں۔ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا ایک جگہ کہ اگر کوئی بندہ کسی کو غلام تحفہ دے، ان کے دور میں غلام اس طرح ہوتے ہوں گے نا، اگر کوئی بندہ کسی کو غلام تحفہ دے، ایک غلام ہے وہ تحفے میں دینا چاہتا ہے کسی کو، اس کو زندہ غلام دے گا یا مردہ غلام؟ تحفے میں زندہ غلام دیا جاتا ہے ہدیے میں یا مردہ؟ تحفے میں زندہ چیز دی جاتی ہے یا مردہ؟ زندہ دی جاتی ہے نا۔ نماز ہم اللہ کو کیا دیتے ہیں؟ تحفہ۔ ہم نماز اللہ کو کیا دیتے ہیں؟ تحفہ۔ نماز بندے کی طرف سے اللہ کے لیے تحفہ ہے۔ بندہ اپنی چیزیں، اپنی عاجزیاں اللہ کو پیش کرتا ہے نا۔ التحیات للہ والصلوات والطیبات ایاک نعبد ایاک نستعین۔ بندہ اللہ کو تحفہ پیش کرتا ہے۔ تو میرے بھائیوں، تحفہ زندہ چیز پیش کرنی چاہیے۔ وہ نماز جس میں بندے کا دھیان اللہ کی طرف نہیں ہوتا وہ بے روح نماز ہوتی ہے، وہ مردہ نماز ہوتی ہے۔ کیا ہوتی ہے؟ وہ مردہ نماز ہوتی ہے۔ ہم سوچیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کو کیا دے رہے ہیں؟ زندہ جو ہے وہ تو نماز دے رہے ہیں یا مردہ نماز دے رہے ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح نمازی بنائے، صحیح نمازوں کی توفیق عطا فرمائے، ٹھیک ہے۔ بعض شاعروں نے بڑی پیاری بڑا پیارا ایک شعر کہا ہے، چھوٹا سا، اور حدیث کی روشنی میں کہا ہے۔ کس کی روشنی میں کہا ہے؟ فارسی کا یہ ہے، بابا چلاسی صاحب ان کا یہ شعر ہے، بشنو اخبار الصدر الصدور۔ بشنو کا معنی ہوتا ہے سنو، فارسی ہے، بشنو اخبار الصدر الصدور، آؤ میں دلوں کے دل کی بات تمہیں سناؤں، اور یہ دل کے کانوں سے سنو، دلوں کے دل، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی احادیث کا خلاصہ۔ بشنو اخبار، سنو ذرا باتیں۔ یہ باتیں کس کی ہیں؟ الصدر الصدور، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین میں سے ایک فرمان سنو، لا صلاۃ الا بالحضور۔ اگر دھیان نہیں ہے تو کوئی نماز نہیں ہے۔ اگر نماز میں نماز کا دھیان نہیں ہے، نماز میں سوچ رہے ہیں میں نے اس کو یہ کہنا ہے، میں نے اس سے اس طرح کرنا ہے، اس نے مجھے یہ کہنا ہے، میں نے اس کو یہ جواب دینا ہے، اس نے مجھ سے یہ بات کرنی ہے، میں نے اس کو یہ جواب دینا ہے، ایسی کی تیسی اس کی، ٹھیک ہے۔ اور ساتھ کیا چل رہی ہے جی؟ پہلی رکعت، دوسری رکعت، تیسری رکعت، چوتھی رکعت، ٹھیک ہے۔ اور کئی دفعہ نماز پڑھ رہا ہے اور نماز کے اندر فلم دیکھ رہا ہے، نماز کے اندر ڈرامہ دیکھ رہا ہے، کیونکہ اس نے نماز سے پہلے کیا دیکھی ہے؟ فلم دیکھی ہے، ڈرامہ دیکھا ہے، کوئی ولاگ دیکھا ہے، کوئی کچھ دیکھا ہے، کوئی اور کام، مطلب کہ کوئی ایسی چیز ہے جو اس کے دل دماغ پہ
گھوم رہی ہے، اور یہ ساتھ نماز بھی پڑھ رہا ہے، نماز کے اندر فلم دیکھ رہا ہے، نماز کے اندر ڈرامے دیکھ رہا ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ہمیں اپنی نمازوں کی فکر کرنی چاہیے۔ تو اس صورت کے امتیازات دوسری چیز میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ اسی طرح یہ صورت قرآن، دوسرا امتیاز، قرآن مجید کی سب سے جامع صورت ہے، سب سے جامع، جمع کرنے والی ساری چیزوں کو میں انشاءاللہ تفصیل بتاتا ہوں آپ کو۔ یہ سارے جامع ترین صورت ہے، مختصر، کل ذکر کیا تھا، یہ پورے قرآن مجید کا انڈیکس ہے، انڈیکس، فہرست، آئینہ۔ اس میں پورے قرآن کے مضامین نظر آتے ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، قال علیہ السلام، نبی علیہ السلام نے فرمایا، لم ينزل فی التوراۃ ولا فی الانجیل ولا فی القرآن مثلها۔ آہستہ آہستہ بولتا ہوں تاکہ آپ لکھ سکیں، جو چیز لکھوانے والی ہوتی ہے اس پہ آپ کے لیے آہستہ بولتا ہوں۔ لم ينزل فی التوراۃ ولا فی الانجیل ولا فی القرآن مثلها۔ تورات، انجیل اور خود قرآن مجید میں بھی اس صورت کی مثال جامع ترین صورت ہے۔ ایک اور طرح کی جامعیت تو آپ کو سمجھ آ چکی ہے، وہ حضرت عبداللہ ابن عباس نے جو فرمایا ہے، وہ بھی جامعیت میں آ سکتی ہے بات، کہ لِكُلِّ شَيْءٍ لُبَابٌ وَلُبَابُ الْقُرْآنِ الْحَوَامِيم۔ ہر چیز کا مغز ہوتا ہے، قرآن کا مغز حامیم والی صورتیں ہیں، حامیم والی صورتوں کا نچوڑ ہے فَاعْبُدِ اللَّهَ اور فَادْعُ اللَّهَ، عبادت اللہ کی کرو۔ جو مغز ہے نا پورے قرآن کا مغز، صورتیں ہیں 7 صورتیں حامیم والی، 24ویں پارے سے شروع ہوتی ہیں اور 26ویں میں ختم ہوتی ہیں، اکٹھی 7 صورتیں، نازل بھی اکٹھی ہوئی ہیں۔ ان کی ترتیب نازل ہونے کی بھی کیا ہے؟ نازل ہونے کی بھی اکٹھی ہے، اور قرآن مجید میں بھی وہ اکٹھی ہی پڑھی ہوئی ہیں۔ 60 61 62 63 64 65 66 67۔ توجہ میری طرف، یہ 7 صورتیں جو پورے قرآن کا کیا ہیں؟ نچوڑ ہیں۔ ان 7 کا نچوڑ 2 لفظ ہیں، فَاعْبُدِ اللَّهَ فَادْعُ اللَّهَ۔ عبادت صرف میری کرو اور مدد صرف مجھ سے مانگو۔ تو فاتحہ میں یہ سارا نچوڑ ادھر نکلا ہوا ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ یہ بھی جامعیت ہے، سورہ فاتحہ کی جامعیت، اور یہ امتیازات میں ہے۔ آگے امتیازات بتا رہا ہوں، اس میں یہ جامعیت بتا رہا ہوں، اس صورت کی خصوصیات۔ قرآن مجید میں اگر آپ غور کریں، پورے قرآن مجید میں 3 طرح کی آیات ہیں۔ بڑی تقسیم اگر آپ کرتے ہیں نا، اوپر ہو کے دیکھتے ہیں تو کتنی قسم کی آیات نظر آئیں گی؟ 3 عقائد، اعمال اور مجازات۔ مجازات کا معنی ہوتا ہے بدلے، جنت جہنم۔ کتنی چیزیں ہیں؟ 3، عقائد، اعمال، مجازات۔ کتنی چیزیں ہیں؟ آپ بولیں، آپ بولیں، درمیان والے بھائی، کون کون سی؟ آپ نے اعمال کو پہلے بول دیے، عقائد، اعمال، مجازات۔ ٹھیک ہے بھائی، یہ تینوں چیزیں جو پورے قرآن مجید میں، عقائد ہیں، بے شمار عقائد ہیں، پھر اعمال ہیں، ایک لمبی فہرست اعمال کی آتی ہے، پھر مجازات ہیں، تو یہ تینوں کہاں بیان کی گئی ہیں؟ فاتحہ میں موجود ہیں۔
الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، یہ عقائد ہیں. یہ کیا ہیں؟ ایاک نعبد، عبادت ہم صرف تیری کریں گے. عبادت کیا ہے؟ اعمال. اعمال، اعمال کی طرف اشارہ ہو گیا. اور آگے مالک یوم الدین بھی ٹھیک ہے. اور اسی طریقے سے صراط الذین انعمت علیہم، انعام یافتہ اور غضب یافتہ، یہ سارا کا سارا کیا ہے؟ مجازات، بدلے ہیں. کچھ لوگوں پہ انعامات ہونے ہیں، کچھ پہ کیا ہونا ہے؟ غضب ہونا ہے. تو 3 طرح کی آیات جو پورے قرآن مجید میں پھیلی ہوئی ہیں، ان کی جھلکی اللہ تعالیٰ نے سورہ فاتحہ میں دکھائی. ٹھیک ہو گیا. اسی طرح ہم نے پڑھا تھا سب انبیاء کرام کی وحی میں 8 چیزیں مشترک رہی ہیں. یاد ہے؟ مقاصد ثمانیہ کہا تھا. اصول ثمانیہ، مقاصد ثمانیہ، 8 اصول، 8 باتیں سب دینوں میں مشترک رہی ہیں. وہ جو 8 چیزیں سب دینوں میں مشترک رہی ہیں نا، ساری آسمانی وحی میں جو 8 چیزیں موجود رہی ہیں، وہ 8 کی 8 سورہ فاتحہ میں. سبحان اللہ. 4 واضح طور پر اور 4 اشارتاً. لیکن وہ اشارے بھی واضح ہیں، اتنے چھپے ہوئے اشارے نہیں ہیں کہ تکلف کرنا پڑے. 4 واضح طور پر. پہلی 4 کون سی تھیں؟ اس بات توحید، اس بات رسالت، صداقت الکتاب، ایمان بالآخرت. یہ 4 تو سامنے لکھی ہوئی ہیں. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، یہ سب کیا ہے؟ چلو الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، یہ کیا ہے؟ توحید ہے. یہ توحید ہے. ٹھیک ہو گیا. صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کے راستے پر چلا جن پر تو نے کیا کیا؟ انعام کیا. کیا کیا؟ انعمت علیہم، انعام یافتہ لوگ. قرآن مجید میں 5ویں پارے میں اللہ رب العزت نے، آپ نہ کھولیں بھائی، ٹائم نہیں ہے، میرے اوپر اعتبار کریں. جب چیز کھلوانی ضروری ہوگی میں بتا دوں گا آپ کو. اللہ رب العزت نے 5ویں پارے میں انعام یافتہ لوگوں کا ذکر کیا ہے، اور وہاں 4 قسم کے لوگوں کا ذکر کیا. آیت نمبر 69 ہے 5واں پارہ سورہ نساء. دیر لگ جاتی ہے آپ سے. سورہ نساء آیت نمبر 69. وہاں 4 قسم کے انعام یافتہ لوگ ذکر کیے ہیں. ان میں پہلا رتبہ کن کا ہے؟ اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین. تو انعمت علیہم میں رسالت ہے. سورہ نساء آیت نمبر 69. سمجھ آ رہی ہے بات؟ دوبارہ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم میں کیا ہے؟ توحید. صراط الذین انعمت علیہم میں کیا ہے؟ رسالت ہے. ٹھیک ہو گیا. اہدنا الصراط المستقیم، صراط مستقیم یہ قرآن کا نام ہے، اور بڑی واضح طور پہ اس کی تفسیر کی گئی ہے. صراط مستقیم کیا ہے؟ قرآن صراط مستقیم ہے. تو اہدنا صراط المستقیم کیا ہوئی؟ صداقت الکتاب. سمجھ آئی ہے نا؟ قرآن مجید کو کیا کہا گیا ہے؟ ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم. قرآن صراط مستقیم ہے، اور ان ھذا صراط مستقیم، یہ قرآن صراط مستقیم ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو صداقت الکتاب ہو گئی. اور مالک یوم الدین کیا ہے؟ ایمان بالآخرت. یہ 4 واضح طور پہ سمجھ آ گئی ہیں. اس بات توحید الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم. اس بات رسالت انعمت علیہم، صراط الذین انعمت علیہم. اور صداقت الکتاب صراط مستقیم. اور ایمان بالآخرت مالکی یوم الدین. ہو گیا. یہ 4 واضح طور پہ ہیں. اب پیچھے کتنے بچ گئے؟ 4. کون کون سے؟ جہاد، انفاق، تنظیم، آداب. اب سنیں. ایاک نعبد، یا اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے. اب عبادت
کی کئی قسمیں ہیں، عبادت بدنی بھی، عبادت مالی بھی۔ جہاد کون سی عبادت ہے؟ جہاد، ماشاءاللہ، جہاد فی سبیل اللہ بدنی عبادت ہے، اور انفاق فی سبیل اللہ مالی عبادت ہے۔ تو ایاک نعبد میں جہاد بھی اور انفاق بھی، کوئی زیادہ تکلف تو نہیں کرنا پڑا؟ اچھا آگے بھائی، نعبد صیغہ کون سا ہے؟ واحد کا یا جمع کا؟ جمع کا۔ انج نہ کرو یار، کی کر دے۔ نعبد صیغہ کس کا؟ جمع کا۔ نستعین صیغہ کس کا؟ جمع کا، جماعت کا اور تنظیم کا بیان، کہ یا اللہ میں اکیلا نہیں ہوں، ایاک نعبد، میں نے اپنے جیسے ڈھیر سارے ہم خیال بنا لیے ہیں۔ نہیں سمجھ آئی؟ آپ بھی بناؤ نا، جا کے پھالیا میں سارا ویران پڑا ہے، وہاں قرآن کا درس دینا ہے آپ نے انشاءاللہ جا کے۔ سمجھ آئیے؟ ہاں جی انشاءاللہ۔ تو نعبد اور نستعین میں کس کی طرف اشارہ ہو گیا؟ تنظیم کی طرف اشارہ ہو گیا، جماعت کی طرف اشارہ ہو گیا کہ نہیں ہو گیا؟ تنظیم کی طرف، جماعت کی طرف، کہ ہم سب اکٹھے، نعبد نستعین، تنظیم کی طرف اشارہ ہو گیا۔ اور آگے تنظیم کے اندر پھر کچھ بڑے کچھ چھوٹے، ٹھیک ہے، ہر طرح کے لوگ ہوتے ہیں، مختلف لوگ ہوتے ہیں تنظیم میں۔ تو انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، یہ مختلف لوگوں کا ذکر ہے، اور ہر ایک کا اپنا کیا ہے مقام ہے، اور ہر ایک کے ساتھ اپنے معاملات ہیں۔ تو اس میں آداب کا بیان ہو گیا۔ کس کا بیان ہو گیا بھائی؟ آداب کا بیان ہو گیا۔ تو وہ اصول ثمانیہ کا جو ہے نچوڑ اور اس کا اشارہ اور خلاصہ، وہ کس میں بیان ہوا ہے؟ سورۃ الفاتحہ میں۔ بہرحال اس کو جتنا آپ ان ڈیپتھ ہو کے گہرائی میں جا کے سوچیں گے، آپ کو انشاءاللہ نظر آئے گا کہ یہ واقعتاً اس لائق ہے کہ یہ پورے قرآن مجید کے شروع میں ہونی چاہیے، اور اللہ رب العزت نے اس کو جہاں رکھا ہے یہی اس کی جگہ تھی۔ ایک نام سورت کا سورۃ الصلاۃ بھی ہے۔ بہرحال یہ ساری چیزیں اس سورت کی کیا ہو گئی ہیں جی؟ امتیازات میں۔ کس میں آپ شمار کر لیں؟ کس میں شمار کر سکتے ہیں آپ؟ امتیازات میں، اس کی خصوصیات میں۔ یہ ایک ایک خصوصیت ایسی ہے جو اور کسی سورت کو حاصل نہیں ہے۔ اچھا، اللہ اکبر یا اللہ۔ ربط بھی ہو گئے اور امتیازات۔ تیسری چیز کیا ہوتی ہے؟ دعوی سورت۔ اصل تو دعوی سورت اس سورت کی آیت نمبر 4 ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ یہ نچوڑ ہے سارا، پوری وحی کا، پورے قرآن کا، سارے اس دورہ قرآن کا بھی، اور ساری اس محنت کا حاصل وصول کیا ہے؟ کہ عبادت صرف اللہ کی کرو، تعلق اللہ سے تعلق بناؤ، اور مدد صرف کس سے مانگو؟ اللہ سے۔ ہر مشکل میں مدد صرف کس سے مانگو؟ اللہ سے۔ بس اتنی ساری بات ہے، باقی تشریح ہے۔ سمجھ آئیے؟ جس طرح کسی نے کہا ہے نا، العلم نکتۃ، علم تو ایک نکتہ ہے، بس علم تو کیا ہے؟ نکتہ ہے۔ کسرہ القائلون، بس باتیں بنانے والوں نے اس کو کیا کر دیا ہے؟ باتیں بنانے والوں نے پھیلا دیا ہے اس کو۔ سمجھ آ گئی؟ بات صرف اتنی سی ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین، لیکن ایاک نعبد و ایاک نستعین پڑھ کے عمل بھی کرنا ہے، اور دربار پہ سجدے نہیں کرنے۔ یہ نہ ہو کہ زبان پہ ایاک نعبد و ایاک نستعین ہو اور جا کے ڈائریکٹ پاک پتن شریف پہ کیا ہو جائے؟ سجدہ ہو جائے۔ نہیں، ایسا نہیں کرنا۔ سمجھ آ رہی ہے آپ کو بات؟ اچھا بھائی، تو دعوی صورت کیا ہے؟ ویسے اس دعوے کو ثابت کرنے کے لیے اور ایک دو دعوے رکھے جائیں گے چھوٹے، لیکن وہ ضمنی ہوں گے۔ اصل دعویٰ کیا ہے؟ ویسے تو الحمدللہ بھی دعویٰ، الحمدللہ بھی کیا ہے؟ پہلا لفظ بھی ایک دعویٰ ہی ہے نا، اور اس دعوے کے لیے اللہ تعالیٰ نے پھر دلیل دے دی، رب العالمین الرحمن الرحیم مالکی یوم الدین۔ لیکن اصل دعویٰ سورت کا مرکزی آیت کون سی ہے؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ یہ دعویٰ سورت ہو گیا۔
خلاصہ صورت، خلاصہ صورت۔ پہلی 3 آیات میں اللہ رب العزت کی تعریف، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ان 3 آیات میں اللہ کی کیا ہے؟ تعریف۔ بندہ اللہ تعالیٰ کی تعریف کرتا ہے۔ الحمدللہ ایک دعویٰ ہے اور اس پہ 3 دلائل ہیں، رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین۔ یا اللہ میں سب تعریفیں تیرے لیے ہی کروں گا، سب شانیں تیرے لیے ہی ہیں۔ کیوں؟ رب العالمین الرحمن الرحیم، تو آپ رب العالمین ہیں، آپ الرحمن الرحیم ہیں، آپ مالک یوم الدین ہیں۔ اس کے بعد ہے نتیجہ، اس کے بعد کیا ہے نتیجہ؟ اس دعوے اور دلیل کا نتیجہ کیا نکلا؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، یہ نتیجہ ہے۔ اور یہ اس کو ہم ثمرہ بھی بولتے ہیں، سا کے ساتھ۔ کس کے ساتھ؟ ہاں، یہ ثمرہ بھی کئی دفعہ لفظ بولا جائے گا تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے، یہ نتیجے کو کہا جاتا ہے، خلاصے کو کہا جاتا ہے۔ اچھا، نتیجہ اور ثمرہ ان دلائل کا، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ اس کے بعد اہدنا الصراط المستقیم، اس میں ربط القلب کے لیے دعا ہے، ثابت قدمی کے لیے کیا ہے؟ دعا۔ سمجھ آ رہی ہے؟ جی۔ پہلے الحمدللہ ایک دعویٰ، چھوٹا دعویٰ، اور پھر اس کے بعد 3 دلائل، رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، پھر سورت کا مرکزی دعویٰ، اور ان دلائل کا نچوڑ نکلے گا ایاک نعبد و ایاک نستعین، اور پھر اہدنا الصراط المستقیم میں ربط القلب کے لیے، یعنی ثابت قدمی اور دل کی مضبوطی کے لیے کیا مانگی جائے گی؟ دعا کی جائے گی کہ یا اللہ اب ہمیں اس ایاک نعبد و ایاک نستعین پر کیا عطا فرما، اس پر پختگی نصیب فرما، اہدنا ثبتنا، اس پر ہمیں چلائے رکھیے، اس پر ہمیں چلائے رکھیے، اس پر ہمیں ثابت قدم رکھیے، اس پر آپ ہمیں چلائے رکھیے، ٹھیک ہے نا، کہ دل ہمارا مضبوط ہو جائے۔ اور پھر آخر میں صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اس آخری آیت میں 3 نمونے ہیں۔ کتنے نمونے بیان کیے گئے؟ 3 نمونے بیان کیے گئے۔ ان لوگ پہلے نمبر کے لوگ جن کو ربط القلب نصیب ہوا، جن کو دل کی مضبوطی نصیب ہوئی، جن کی دعا قبول ہو گئی، انعمت علیہم، توجہ، انعمت علیہم، جن کی اہدنا الصراط المستقیم والی دعا کیا ہو گئی؟ قبول ہو گئی، جن کو اللہ تعالیٰ نے ربط القلب نصیب فرمایا، انعام یافتہ طبقہ، انبیاء، صدیقین، شہداء، صالحین۔ یہ جو میں نے ابھی آپ کو آیت نمبر بولا ہے 69، اس میں یہی لکھا ہے، سورۃ نساء آیت نمبر 69، انعم اللہ علیہم من النبیین، انعام یافتہ لوگ کون سے ہیں بھائی؟ کون کون سے اس میں شامل ہیں؟ من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ یا اللہ ہمیں اس جماعت میں شامل فرمائیے، ٹھیک ہے بھائی؟ اچھا، تو انہیں ربط القلب نصیب ہوا، کیا نصیب ہوا؟ دل کی مضبوطی نصیب ہو گئی، دعا قبول ہو گئی۔ آگے 2 جماعتیں دوسری کون سی ہیں؟ ایک ہے مغضوب علیہم اور دوسرے ہیں الضالین، تفسیریں اس کی اپنی جگہ پہ آئیں گی۔ بہرحال مغضوب علیہم وہ لوگ ہیں کہ جن کے دلوں پر کیا لگ گئیں؟ مہریں لگ گئیں، بجائے ان کا دل مضبوط ہونے کے یا ربط القلب نصیب ہونے کے، ان کے دلوں پر کیا لگیں؟ مہریں لگیں۔ ختم اللہ علی قلوبہم والے لوگ جن کے دلوں پر مہریں لگ گئیں، مغضوب علیہم، ٹھیک ہے۔ اور بھی اس کی تفسیریں ہیں، جو علم کے باوجود کیا ہوئے؟ گمراہ ہوئے، علم رکھنے کے باوجود۔ مغضوب علیہم کی ایک تفسیر یہ ہے، زیادہ وضاحت اپنی جگہ پہ آئے گی۔ مغضوب علیہم وہ لوگ جو علم کے باوجود گمراہ ہوئے۔ زیادہ تر اس کی تفسیر میں یہود کا ذکر کیا گیا ہے۔ کس کا؟ یہودی،
جیوش کمیونٹی یہودی جو ہیں ان کا ذکر کیا گیا ہے کہ جو باوجود علم کے کیا ہوئے؟ گمراہ ہوئے. یہودی اور بعض نے عیسائی کا بھی اس میں ذکر کیا ہے. ٹھیک ہے، بنتے ہیں عیسائی یہودی سب اس کے اندر آتے ہیں. سب کے پاس کتابیں تھیں، علم تھا، اور علم کے باوجود کیا ہوئے؟ گمراہ ہو گئے، اور ان کے دلوں پر کیا لگ گئیں؟ مہریں لگ گئیں. اور آگے ہے تیسرا گروپ، کون سا ہے جی؟ الضالین، وہ لوگ جو جہالت کی وجہ سے کیا ہو گئے؟ گمراہ ہو گئے. پہلے کون ہے؟ مغضوب علیہم، جو علم کے باوجود کیا ہوئے؟ گمراہ ہوئے. اور ایسے گمراہ ہوئے کہ ہدایت کا دروازہ بھی بند ہو گیا ان پہ، اور کنڈی بھی لگ گئی، تالا بھی لگ گیا. سمجھ آئی کہ نہیں؟ مکمل طور پہ ختم اللہ علی قلوبہم ہے. اور الضالین وہ ہیں جو جہالت کی وجہ سے گمراہ ہیں، ابھی ان کے اوپر ہدایت کا دروازہ تو بند ہوا ہے. فی الحال ہدایت ابھی ان کے لیے بند ہے، لیکن ابھی اگر وہ تھوڑی سی ہمت کریں گے، دروازے کو ہاتھ لگائیں گے ہدایت کی طرف، ہدایت لینے کے لیے، تو دروازہ ان کے لیے کھل جائے گا. مہریں ابھی نہیں لگیں، دروازے کو کنڈی تالا ابھی نہیں لگا، ابھی لگنا ہے ان کے لیے. ان کے اگر یہ اسی طرح رہے، ابھی لگا نہیں ہے، تو 3 جماعتوں کا آخر میں کیا ہے؟ بیان. یہ ہے مختصر سا صورت کا خلاصہ. دوبارہ بھی یاد کر لیتے ہیں. سب سے پہلے ایک چھوٹا دعویٰ ہے الحمدللہ، اور اس دعوے کے ساتھ کتنی دلیلیں ہیں؟ 3 دلیلیں. رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین. اور پھر نتیجہ اور نچوڑ اور ثمرہ ہے ایاک نعبد. پہلے دلائل کا نتیجہ نکلا ہے کہ یا اللہ بس ہم تیرے ہو گئے، ہم نے اپنا آپ تیرے حوالے کیا، عبادت بھی تیری کریں گے اور مدد بھی تجھ ہی سے مانگیں گے. اور پھر اس پر ثابت قدمی کے لیے آگے کیا ہے؟ دعا ہے اہدنا الصراط المستقیم. یا اللہ اس وعدے پر اب ہمیں کیا رکھنا؟ ثابت قدم رکھنا، مضبوط رکھنا. اور پھر آگے 3 نمونے. پہلا نمونہ کن لوگوں کا؟ جن کو دل کی یہ مضبوطی نصیب ہوئی، ربط القلب نصیب ہوا، انعمت علیہم، دعا قبول ہو گئی. دوسرا گروہ کون سا ہے؟ کہ علم کے باوجود جو لوگ کیا ہوئے؟ گمراہ ہوئے، جن کے حق میں جن کو ہدایت نہیں ملی، اور وہ مغضوب علیہم یہودی اور عیسائی. اور تیسرے نمبر پر تیسری جماعت کون سی ہے؟ جو جہالت کی وجہ سے گمراہ ہیں. ٹھیک ہے، ضالین. منافقین بھی اس کے اندر بعض نے شامل کی، اور ہیں بھی منافقین اس کے اندر شامل ہیں کہ جو مطلب کہ تھوڑی سی اگر ہدایت کی طرف کوشش کریں گے تو اللہ ان کو ہدایت دے دیں گے. سمجھ آ گیا؟ یہ کیا ہو گیا جی صورت کا خلاصہ. اور پھر مشکلات ترجمے کے اندر حل ہوتی ہیں. تو بھائی یہ 5 چیزیں کل ذکر کیا گیا تھا کہ صورت سے پہلے ہوں گی، اور یہ انشاءاللہ ہر صورت سے پہلے ہوں گی. نمبر 1 ربط، نمبر 2 امتیازات. قمر آپ بھی بولیں، صوفی صاحب. ربط، امتیازات، آگے دعوی صورت، آگے خلاصہ صورت، آگے مشکلات صورت. صرف ہنسنے سے کام نہیں چلے گا، ٹھیک ہے؟ مسکراہٹ سے کام نہیں چلے گا، سبق یاد ہونا چاہیے. توجہ بھائی، اتنی بات ہو گئی ہے جی. اب آ جائیں جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. سورۃ الفاتحہ مکی صورت ہے جی. مکی مدنی کا تو پتہ ہے نا آپ کو جی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ہجرت سے پہلے جو صورتیں نازل ہوئی ہیں، ہجرت سے پہلے وہ مکی ہیں جی. ٹھیک ہے جی. وہ کیا ہیں؟ مکی. اور ہجرت کے بعد جو صورتیں نازل ہوئی ہیں وہ کیا ہیں؟ مدنی ہیں. وہ صورتیں، وہ آیتیں وہ مدنی ہیں. اگرچہ وہ مکہ میں جا کے نازل ہوئی ہیں یا مکہ کے قریب نازل ہوئی ہیں، اس چیز کا اعتبار نہیں ہے. سمجھ آ گئی؟ مکی مدنی کی اصل تعریف یہ ہے ہجرت سے پہلے جو نازل ہوئی وہ مکی، چاہے وہ کہیں سفر میں مکہ سے کہیں دور تھے نبی علیہ الصلوۃ والسلام، اس وقت نازل ہوئی تب بھی وہ مکی. اور ہجرت کے بعد نازل ہونے والی مدنی، چاہے وہ حج کے موقع پہ نازل ہوئی ہیں، مکہ میں نازل ہوئی ہیں، یا جہاں بھی نازل ہوئی ہیں، ان آیتوں صورتوں کو کیا صورتیں کہلاتی ہیں؟ وہ مدنی. مشہور قول یہی ہے، اور عام قرآن مجید جو ہمارے ہاں یہ نسخے لکھے ہیں، ٹھیک ہے، موجود ہیں، ان میں یہی ہے کہ 86 صورتیں مکی،
اور 28 مدنی. باقی کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں کہ جن کی عوام کو ضرورت نہیں ہوتی اور وہ محض علمی بحثیں ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، تو ان کا فائدہ بھی میرے خیال میں کوئی نہیں کرنے کا. اس میں بھی مطلب کہ اہل علم کا تھوڑا سا ہے. بعض اہل علم جو ہیں وہ فرماتے ہیں کہ 90 صورتیں مکی ہیں اور 24 کیا ہیں؟ مدنی ہیں. اور اس کے اوپر ان کے دلائل بھی ہیں اور مضبوط دلائل ہیں کہ بعض ایسی صورتیں جن کو ہمارے ان پاکستان میں چھپنے والے نسخوں میں کیا لکھا گیا ہے، پاکستان میں یا عجم میں چھپنے والے نسخوں میں ان کو مدنی لکھا گیا ہے، سورۃ الزلزال، سورۃ القاریہ وغیرہ، حالانکہ ان میں خالص مکی صورتوں والا مضمون ہے. مزاج الگ الگ ہے نا. مکی صورتوں میں تو عقائد زیادہ بیان ہوتے ہیں، مکی صورتوں میں زیادہ عقائد بیان ہوتے ہیں، توحید بیان ہوتی ہے، رسالت بیان ہوتی ہے، آخرت کا، قیامت کا. وہ لوگ قیامت کے منکر تھے، مکے والے قیامت کو نہیں مانتے تھے، قیامت کا زیادہ بیان ہوتا ہے. عقیدہ توحید بہت زیادہ بیان ہوتا ہے. مکی صورتوں میں جہاد نہیں ہوتا، مکی صورتوں میں انفاق فی سبیل اللہ کے مسائل نہیں ہوتے، مکی صورتوں میں زکوٰۃ نہیں ہوتی وغیرہ وغیرہ. اور سمجھ آئی نا؟ یہ سارے مسئلے تو کہاں آ کر اترے ہیں؟ زکوٰۃ مدینہ میں، جہاد مدینہ میں، اور انفاق فی سبیل اللہ کے احکامات جو ہیں وہ مدینہ وغیرہ میں. تو بعض صورتیں وہ کہ جن کو ہمارے نسخوں میں کیا لکھا گیا ہے؟ ہمارے نسخوں میں سورہ زلزال کو مدنی لکھا گیا ہے، حالانکہ سورہ زلزال میں سارا قیامت کا ذکر ہے. لیکن یہ باتیں اہل علم کی ہیں، ٹھیک ہے نا. ہمیں بس سادی بات کافی ہے. 86 صورتیں کتنی؟ مکی، اور 28 کیا ہیں؟ مدنی. ہمارے نسخوں میں لکھا ہے، بس ٹھیک ہے. اور اس سے یہ بھی ثابت ہو جاتا ہے ہجرت نبی علیہ السلام نے کی ہے یا نہیں کی؟ کی ہے. ماشاء اللہ، ہجرت نبی علیہ السلام کی شان ہے، آپ کا اعزاز ہے. النبی المہاجر، ہمارے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کیا تھے؟ مہاجر تھے. آپ نے ہجرت کی، اپنا وطن چھوڑا تھا، ٹھیک ہے، اور وطن چھوڑ کے آپ مکہ سے کہاں آ گئے تھے؟ مدینہ. اچھا، جب آپ مدینہ آ گئے تھے تو مکہ میں بھی تھے؟ نہیں. اچھا، یہاں تو کہتے ہیں ہر جگہ پہ موجود. ہر جگہ پہ موجود کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہر جگہ پہ موجود ہیں. ہر جگہ پہ موجود، جہاں ہیں وہی موجود، جہاں ہیں وہی موجود ہے. نبی اگر ہر جگہ پہ موجود مانے تو کتنی چیزوں کا کیا کرنا پڑے گا؟ انکار لازم آتا ہے. پھر جنگوں کا انکار ہے. نبی علیہ السلام غزوہ بدر میں جب تشریف لے گئے تھے، جنگوں میں تشریف لے جاتے تھے، گھر میں ہوتے تھے؟ اپنی مسجد میں ہوتے تھے؟ نہیں. امامت کرواتے تھے اپنی مسجد میں؟ نہیں کرواتے. ہر جگہ پہ موجود ہونا یہ صرف کس کی صفت ہے؟ انشاءاللہ جب آپ قرآن مجید پڑھیں گے تو آپ کو اللہ کی شان نظر آئے گی. فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ. جہاں بھی رخ پھیرو گے وہاں کس کو پاؤ گے؟ اللہ کو پاؤ گے. فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ. جہاں بھی تم جاؤ گے وہاں کس کو پاؤ گے؟ اللہ کو پاؤ گے. یہ اللہ کی شان ہے جو ہر جگہ پہ موجود ہیں. اسی طرح اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ ما یکون من نجوا ثلاثۃ الا هو رابعهم. سورہ مجادلہ ہے، آیت نمبر 7 28ویں پارے میں، کہ جہاں دو بندے ہوں، جہاں 3 ہوں، هو رابعهم، چوتھا وہاں کون ہوتا ہے؟ اللہ ہوتا ہے. اور جہاں 5 ہوں، بلا خمسۃ الا هو سادسهم، وہاں چھٹا کون ہے؟ اللہ. ولا ادنی من ذالک، جہاں اس تعداد سے کم ہوں، ولا اکثر یا زیادہ ہوں، الا هو معهم، هو معهم، وہ ساتھ ہوتا ہے. وہ کون؟ اللہ. تو ہر جگہ پہ موجود ہونا کس کی شان ہے؟ اللہ کی شان، کسی اور کی شان نہیں ہے. تو یہ سورۃ مجادلہ آیت نمبر 7 ہے، 28واں پارہ. اچھا بھائی، واپس آئیں. کیا بات ہو رہی تھی؟ مکی مدنی. تو سورۃ الفاتحہ مکی صورت ہے. ترتیب مصحفی میں اس کا نمبر ہے 1 اور ترتیب نزولی میں اس کا نمبر ہے 5. سورہ مدثر کے بعد اور سورہ لہب سے پہلے نازل ہوئی. قرآن مجید کے آداب میں سے ہے کہ جب بھی قرآن مجید کی تلاوت شروع کی جائے تو اس سے پہلے کیا پڑھا جائے بھائی؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. عام علماء کے نزدیک یہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا یہ سنت مؤکدہ ہے.
کیا ہے؟ سنت مؤکدہ ہے. اور ایک بہت بڑے اسلامی اسکالر ہیں، بڑے عالم ہیں، تابعی ہیں، تقریباً تابعی ہیں، عطا بن رباح. کیا نام ہے ان کا بھائی؟ عطا بن رباح. وہ فرماتے ہیں کہ واجب ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا، واجب ہے، واجب قرآن مجید سے پہلے. اور یہ حکم بھی ہے قرآن مجید میں. سورہ نحل آیت نمبر 98 میں دیکھ لیں 14واں پارہ. اذان سے پہلے نہیں ہے یہ. کئی جاہل اذان سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ اکبر اللہ اکبر ہے جاہلو. سورہ نحل آیت نمبر 98. اذان اللہ اکبر سے شروع ہوتی ہے. کس سے شروع ہوتی ہے؟ اذان سے خود شیطان بھاگتا ہے. اذان سے خود شیطان بھاگتا ہے. صفحہ نمبر 252 16 سطر والا قرآن مجید ہمارے پاس ہوتا ہے. ماشاءاللہ آج شفقت آباد میں بھی کلاس لگی ہوئی ہے. بڑی بات ہے جی. جامعہ مدینۃ العلم میں بھی الحمدللہ جی ماشاءاللہ. اللہ تعالیٰ جی قبول فرمائیں جی. اور اللہ تعالیٰ آپ کی شوق کو اللہ تعالیٰ اس کا بہتر بدلہ آپ کو نصیب فرمائے جی. ہماری دعا ہے انشاءاللہ تعالیٰ جو ہم دعا کر سکتے ہیں ضرور ماشاءاللہ. اچھا بھائی، بڑی سعادت کی بات ہے جی قرآن مجید سیکھنا. سچی بات ہے. مسلمان ہم محتاج ہیں قرآن مجید کے، ہم محتاج ہیں قرآن مجید کے. اور یہ دیکھیں عام طور پہ نا ایسا ہوتا ہے، دنیا کی کوئی بھی آپ فیلڈ دیکھ لینا تو لرننگ میں کچھ نہیں ملتا. سمجھ آئی ہے؟ جب آپ کسی کورس کر رہے ہیں کوئی یا کوئی کام سیکھ رہے ہیں، آپ کو کوئی اس کا ریٹرن نہیں ملے گا، کوئی اس کا فائدہ مطلب کہ پیسے نہیں ملیں گے، عوض نہیں ملے گا، بدلہ نہیں ملے گا. وہ بعد میں ملتا ہے جب اس کے بعد کوئی. لیکن قرآن ایسی عظمت والی کتاب ہے قرآن مجید، اس کے سیکھنے میں بھی انسان کو کیا ملتا ہے؟ فائدہ ملتا ہے. اللہ تعالیٰ اس کا بھی اس کو کیا عطا کرتے ہیں؟ اجر. اور اللہ کے ہاں یہ بہترین کام ہے. خیرکم من تعلم القرآن وعلم. تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس کا یقین نصیب فرمائے. ہاں انشاءاللہ. وقت تو گزر ہی جاتا ہے، کتنے رمضان شعبان زندگی کے گزر گئے ہیں، قرآن کے بغیر گزر گئے ہیں. تو اب انشاءاللہ قرآن مجید سے وفاداری کریں گے اور وقت گزاریں گے تو فائدہ ہی فائدہ ہوگا انشاءاللہ، دنیا کا بھی آخرت کا بھی. اچھا بھائی دیکھیں، ہاں آیت نمبر 98 دیکھ رہے ہیں آپ سورۃ النحل. فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ باللہ من الشیطان الرجیم. اللہ رب العزت حکم دے رہے ہیں کہ فَإِذَا کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ پس جب. پس جب قرأت القرآن، آپ قرآن مجید کو پڑھنا شروع کریں. یہاں جو قرأتا ہے نا یہ شروع فی الفعل کے لیے ہے، ماضی صیغہ ماضی کا ہے، لیکن شروع فی الفعل کے لیے کہ جب آپ یہ کام کیا کریں؟ شروع کریں. فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ، بس جب آپ قرآن مجید کو پڑھنا شروع کریں تو فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھا کریں، میری پناہ میں آ جایا کریں. کس سے؟ اللہ سے پناہ مانگ لیا کریں، اللہ کی پناہ طلب کیا کریں. کس سے؟ من الشیطان الرجیم، شیطان مردود سے. تو جب ہم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھتے ہیں، ہم اس آیت پر کیا کرتے ہیں؟ عمل کرتے ہیں. ہم اس آیت پر کیا کرتے ہیں؟ عمل کرتے ہیں اور پڑھتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. یہاں علماء نے بڑی پیاری پیاری باتیں لکھی ہیں. امام ابن قیم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ ویسے تو عام تو اصول یہ ہے کہ اگر کوئی آپ کو یہ کہے استغفر، عزیر بھائی، عزیر بڑے کم لوگوں کا نام عزیر ہوتا ہے. میں نے ایک دو بندے ہی دیکھے ہیں زندگی میں جن کا نام عزیر ہے. ایک آپ ہیں اور ایک اللہ کے پاس پہنچ گئے ہیں. ہاں ایک اور بھی ہیں، 3 ہیں. ٹھیک ہے توجہ کرو. اچھا ہاں 4 ہو گئے، بہرحال کم ہیں. اچھا نام ہے ماشاءاللہ. توجہ بھائی عزیر بھائی، اگر کوئی بندہ آپ کو کہے استغفر، استغفر کا کیا مطلب ہے؟
بخشش طلب کرو، بخشش طلب کرو، تو ہمیں جواب میں ہمیں کیا کہنا چاہیے؟ استغفر اللہ، یہی جواب ہے نا بھائی۔ اگر کوئی کہتا ہے استغفر تو اس کا جواب کیا ہے؟ استغفر اللہ، استغفر اللہ، یا اللہ میں آپ سے بخشش طلب کرتا ہوں، ایسے ہی ہے نا۔ اور یہی ہے استغفر اللہ۔ کئی عورتیں جو ہیں نا وہ وظیفہ پڑھتی رہتی ہیں، استغفار استغفار استغفار۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ استغفار کا تو کوئی مطلب نہیں ہے۔ استغفار کا مطلب ہے بخشش طلب کرنا، ہاں۔ اور کئی عام دیہاتوں میں سنا ہے استغفار توبہ، اب استغفار تو لفظ ہی غلط ہے، نہیں یہ نہیں صحیح۔ استغفر اللہ، بھائی ہنسنا نہیں، ہنسنا نہیں، ہنسنا نہیں، مجلس کی نا سنجیدگی قائم رکھیں۔ استغفر اللہ، استغفر کا مطلب کیا ہے؟ استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر کا جواب ہے استغفر اللہ۔ اسی طرح استعذ، اس آیت میں لکھا ہے استعذ، پناہ طلب کریں، اس کا جواب تو کیا بنتا ہے؟ استعیذ، لیکن ہم کیا پڑھتے ہیں؟ اعوذ۔ یہ کیا فرق ہے؟ ہمیں کہنا تو چاہیے تھا استعیذ، استعیذ پہ عمل تو تب ہونا تھا، ہم پڑھتے ہیں اعوذ۔ اس کا جواب امام ابن قیم رحمہ اللہ یہ دیتے ہیں کہ بات یہ ہے کہ یہاں پہ پناہ طلب کرنا اس کا مطلب کیا ہے کہ خود اللہ کے حوالے ہو جانا، خود اللہ کے کیا ہو جانا؟ اللہ کے حوالے ہو جانا۔ اس لیے استعیذ کی بجائے ہم کیا پڑھتے ہیں؟ اعوذ پڑھتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یہ پڑھنا سنت مؤکدہ اور واجب ہے، ضروری ہے، اور قرآن مجید سے پہلے پڑھنا چاہیے، اس کی تلاوت سے پہلے یہ پڑھنا چاہیے۔ یہ اعوذ باللہ جو ہم پڑھتے ہیں نا، ہم رد کرتے ہیں، انکار کرتے ہیں، کس کا؟ شرک فی الاستعاذہ کا۔ شرک کی میں نے عرض کیا تھا یہ پوری سائنس ہے، اس کو سمجھنے کے لیے قرآن سمجھنا ضروری ہے، تب شرک کی سمجھ آتی ہے۔ توحید کی بھی بڑی قسمیں ہیں، شرک کی بھی بڑی قسمیں ہیں، چھوٹی چھوٹی ڈھیر ساری ہیں۔ تو استعاذہ اور پناہ طلب کرنا، یہ صرف کس سے پناہ طلب کی جاتی ہے بھائی؟ اللہ سے۔ اللہ کے علاوہ نہ کسی سے پناہ طلب کرنی چاہیے اور نہ کوئی دے سکتا ہے پناہ۔ توجہ ہے آپ کی؟ مشرکین جو تھے وہ جنات سے پناہ طلب کرتے تھے۔ مشرکین کس سے پناہ طلب کرتے تھے؟ جنات سے۔ سورۃ الجن نکالیں، آیت نمبر 6، 29واں پارہ۔ سورۃ الجن آیت نمبر 6، صفحہ نمبر 519، پارہ نمبر 29۔ وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِّنَ الْإِنسِ يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِّنَ الْجِنِّ۔ یہ دیکھیں زمانہ جاہلیت میں کیا ہوتا تھا؟ أَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِّنَ الْإِنسِ، بے شک تھے کچھ لوگ انسانوں میں سے، رجال من الانس، انسانوں کے کچھ لوگ تھے، یعوذون، جو پناہ مانگتے تھے، یعوذون، وہی اعوذ ہم پڑھ رہے ہیں نا، اعوذ تو یہ ملتا جلتا ہی ہے نا۔ یعوذون، پناہ مانگتے تھے، کن کی؟ برجال من الجن، جنوں میں سے کچھ لوگوں کی کیا مانگتے تھے؟ پناہ۔ مشرکین کا، جاہلوں کا یہ دستور تھا کہ سفر کرتے کرتے اگر رات آ جاتی کسی وادی میں تو ایک بندہ کھڑا ہو کر وادی کے کنارے پہ زور سے کہتا، کیا کہتا؟ اعوذ بسیدی ھذا الوادی من جمیع ما احاذر، اعوذ بسیدی ھذا الوادی، ہم اس وادی کے سردار جن کی پناہ میں آتے ہیں۔ ہم اس وادی اور علاقے کے ویران علاقوں میں جب رات آ جاتی تو کہتے بھائی ہم اس علاقے کے سردار جن کی پناہ میں آتے ہیں، اعوذ بسید ھذا الوادی من جمیع ما احاذر، ہر خطرے سے ہم
اس وادی کے سردار جن کی پناہ میں آتے ہیں تو وہ جنات سے کیا مانگتے تھے؟ پناہ مانگتے تھے، اور جنات انسانی شکلوں میں آ کے لوگوں کے اوپر دباؤ ڈالتے تھے، اور پھر جنات کیا کرتے تھے؟ آگے دیکھو کیا لکھا ہے، فزادوہم رہقا، فزادوہم رہقا، بس زیادہ کر دیا تھا۔ زادوہم کے کئی معنی اپنی جگہ پہ آئیں گے، ایک معنی تو یہ ہے فزادوہم رہقا، زیادہ کر دیا تھا ان انسانوں نے، واو ضمیر سے مراد انسان ہوں گے، ہم سے جنات ہوں گے۔ پہلا ترجمہ کر رہا ہوں، زادوہم انسانوں نے جنوں کو، دوسرا مطلب اس کے الٹ ہوگا، کیا ہوگا الٹ؟ شاباش، جنوں نے انسانوں کو، دونوں تفسیروں میں لکھے ہیں۔ فزادوہم، انسان جنوں سے پناہ مانگتے تھے، وادی کے سردار جنوں سے پناہ مانگتے تھے، تو انسانوں نے جنوں کو بڑھا دیا تھا، زادوہم زیادہ کر دیا تھا، رہقن سرکشی میں۔ انسانوں نے جنوں کا دماغ خراب کر دیا تھا، وہ جن بھی ایسے کالر پکڑ کے کہتا ویکھیا جی انسان بھی مجھ سے ڈرتے ہیں، اس علاقے میں جب آتے ہیں تو میری پناہ مانگتے ہیں وغیرہ وغیرہ۔ تو انسانوں نے جنوں کو گمراہی میں بڑھا دیا تھا، یا پھر دوسرا معنی کہ جنوں نے انسانوں کو اس طریقے سے گمراہی میں بڑھا دیا تھا۔ اور آ کر وہ واقعہ مشہور ہے، ایک صحابی رسول ہیں، وہ میں پچھلے سال بھی سنایا تھا واقعہ آپ کو، صحابی رسول ہیں، وہ جب اس طرح کی آیات آئیں اور یہ ساری حقیقت کھلی کہ یہ ساری کاروائیاں تو کن کی ہوتی ہیں؟ یہ انسانوں کو جو تنگ کرتے ہیں، تھوڑی بہت کبھی گھر میں آواز دے دی، کبھی کوئی برتن گرا دیا، کبھی اور چھوٹی موٹی شرارت کر دی، یہ کرتے تو کون ہیں؟ جنات کرتے ہیں۔ اور مقصد ان کا یہ ہوتا ہے کہ لوگ شرک کی طرف چل پڑیں، شرک کی طرف چلیں اور ان سے پناہ مانگیں اور ان سے ڈریں، اور یہ تعویذوں والے اور یہ دھاگوں والے اور یہ ان خرافات اور ٹونے ٹوٹکوں میں پڑ جائیں۔ مقصد شیطانوں جنوں کا یہ ہوتا ہے، انسانوں کو گمراہ کرنے کا، اور وہ انسانی شکلوں میں آ کے کبھی گھر میں کوئی آواز دے دیں گے، کبھی لائٹ آف آن کر دیں گے، بندے کہیں گے لے ابھی ہمارے اوپر جنات آ، وہ ڈرتے ہیں، وہ بس شرارت ہی کر سکتے ہیں، اس سے آگے کچھ نہیں کر سکتے۔ آپ کو اگر کوئی ایسے اثرات کا ہے خدشہ، یا جی چھت پہ آوازیں آتی ہیں، بڑی دنیا کہتی ہے رات کو چھت پہ چلنے کی کیا آتی ہیں؟ آوازیں آتی ہیں، تو آنے دو آوازیں، پوری کائنات مخلوق ہے، ان کے راستے ہیں، آنے جانے دو۔ آپ اعوذ برب الفلق پڑھو، اعوذ برب الناس پڑھو، ٹھیک ہے، اعوذ برب الفلق پڑھو، اعوذ برب الناس پڑھو، سورۃ البقرہ گھر کے اندر پڑھو، تو انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ حفاظت کریں گے۔ قرآن سے تو طاقتور چیز کوئی نہیں ہے نا، یقین ہونا چاہیے۔ تو بہرحال جنات انسانوں کو پریشان کرتے تھے۔ وہ ایک صحابی کہتے ہیں کہ انہوں نے اپنے شروع دور کا واقعہ سنا ہے کہ ہم ایک جگہ پر جاتے جاتے راستے میں ہمیں رات آ گئی، اور ہم ایک چرواہے کے جہاں اس نے جانور رکھے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا، باڑا وغیرہ، وہاں پہ ہمیں رات گزارنے کا موقع ملا۔ اچانک ہم نے کیا دیکھا کہ ایک لومڑی کی شکل کی کوئی چیز آئی ہے، اور اس نے آ کر ایک بکری کو کیا کیا ہے؟ کھا نہیں لیا، پکڑ لی ہے، اور پکڑ کر اس کو بھاگنے لگی ہے۔ تو اچانک وہ بکری بولی زور سے، بکری کو جب کسی چیز نے پکڑا تو وہ بکری زور سے منمنائی زور سے، تو وہ جو چرواہا تھا وہ بکری کی طرف بھاگا اس کی طرف بچانے کے لیے، اور اس نے زور سے کہا کہ ہم اس مطلب کہ اے سردار ہماری مدد کر، اے سردار، اے فلاں جن ہماری کیا کر، مدد کر۔ تو کہتے ہیں ہم نے خود آواز سنی، وہ صحابی بتلا رہے ہیں شروع دور کا واقعہ، اپنے اسلام لانے سے پہلے کا واقعہ، کہ ہم نے خود یہ آواز سنی، آواز دینے والا نظر نہیں آیا، یا سرحان اسرح، یا سرحان اسرح، سرحان جن کا نام تھا، اے سرحان اسے چھوڑ دو، میرا کام ہو گیا، اس نے مجھے پکار لیا، اس نے مجھے پکار لیا، یا سرحان اسرح۔ تفصیل سے واقعات جنات کے آئیں گے، اور پھر میں انشاءاللہ آپ کو بتاؤں گا کہ یہ 7ویں پارے میں ہر بات کا اپنا اپنا اسٹیشن ہوتا ہے نا، وہاں پر ساری بات ہوتی ہے، ہر بات ایک ہی ٹائم میں نہیں ہو سکتی۔ اپنا سبق ہمارا کدھر جائے گا اگر ہم واقعات سنانے لگ جائیں؟ ہر چیز اپنی جگہ پہ انشاءاللہ آئے گی، ترتیب سے چلیں گے۔ تو کہتے ہیں کہ ہم نے خود وہ آواز سنی، سرحان جن کا نام تھا، اے سرحان اسے چھوڑ دو۔ اچانک دیکھا کہ وہ بکری کو وہ چیز چھوڑ کر بھاگ گئی۔
تو یہ جنات کی لوگ کیا مانگتے تھے؟ پناہ. اللہ نے اس کے رد میں اتاری کیا حکم دیا کہ قرآن کو شروع کرنے سے پہلے اعوذ باللہ پڑھو. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میری پناہ میں آؤ. ٹھیک ہے. اور قرآن مجید کو شروع کرنے سے پہلے اعوذ باللہ اس لیے بھی ضروری ہے، توجہ بھائی، اعوذ باللہ اس لیے بھی ضروری ہے کہ قرآن مجید کی مجلس میں کون آتے ہیں؟ کیا کرتے ہو؟ فرشتے. شیطان آتے ہیں. شیطان تو بھاگتے ہیں. شیطان ہمارے ساتھ آتے ہیں مدرسے تک، لیکن جب ادھر سے ہم پڑھتے ہیں نا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یا اللہ فرشتوں کی مجلس ہے اور یہ دشمن، سمجھ آ گئی کہ نہیں؟ اس کی فرشتوں کے ساتھ کیا ہے؟ لڑائی ہے، یا اللہ اس کو بھگا دے. ٹھیک ہے. تو ہم پڑھتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، تو اللہ اس مردود سے ہماری کیا کرتے ہیں؟ حفاظت کرتے ہیں، اور مجلس فرشتوں کے لیے پاک ہو جاتی. آپ کو پتہ ہے حدیث مبارکہ، یہ میں نے سنائی نہیں، روز مجھے یاد آتی ہے سبق کے بعد. ٹھیک ہے. فضیلت علم کے اندر کہ جب اللہ اکبر نبی علیہ السلام نے فرمایا، کیسے حدیث مبارکہ آپ نے فرمایا کہ ہاں مجتمع قوم فی بیت من بیوت اللہ، صحیح حدیث مبارکہ ہے. مجتمع، ما میم زبر الف ما اور آگے اجتماع، اکٹھا پڑھیں گے تو مجتمع. مجتمع قوم، جی یہ لمبی چوڑی باتیں ہیں جی کہ جنات انسان میں داخل ہو سکتے ہیں، جی آ جاتے ہیں انسان میں. ٹھیک ہے. اور انسان کے اوپر وہ اثر ڈالتے ہیں اپنا، تو اس کا بھی علاج ہوتا ہے، قرآنی اعمال ہوتے ہیں، اس سے وہ جنات جو ہیں اصل میں ہوتا ہے پیچھے لگ جاتے ہیں نا. اندر داخل ہونے کا یہی مطلب ہوتا ہے کہ وہ انسان کے پیچھے لگ جاتے ہیں، انسان پہ مسلط ہو جاتے ہیں، اور انسان سے وہ اپنی مرضی کی بات بلواتے ہیں وغیرہ. تو ان ساری چیزوں کا علاج جو ہے نا وہ قرآنی آیات کے ذریعے ہی ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا. مسنون اعمال کے ذریعے، قرآنی آیات کے ذریعے، تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ حفاظت کرتے ہیں. اور یہ ہے کہ جن کی پناہ مانگنا، وہ لوگ یہی پناہ مانگتے تھے کہ اے جنوں ہماری حفاظت کرو، اے جنوں ہماری کیا کرو؟ حفاظت کرو. یہ مطلب ہے جن کی پناہ مانگنے کا. بہرحال جی دیکھیں کیا میں بات کر رہا تھا، حدیث سنا رہے تھے. ماشاءاللہ بھٹ صاحب کی توجہ ہے بھائی، جزاک اللہ. مجتمع قوم فی بیت من بیوت اللہ، جب بھی کوئی قوم، جب بھی کچھ افراد اللہ کے گھروں میں سے کسی گھر میں کیا ہوتے ہیں؟ جمع ہوتے ہیں. یتلون کتاب اللہ، اور ان کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ اللہ کی کتاب کو پڑھنا سیکھنا. یتلون کتاب اللہ ویتدارسونہ بینہم، اور اللہ کی کتاب کو وہ پڑھتے ہیں، اکٹھے ہو کے پڑھتے ہیں اور آپس میں اس کو دہراتے ہیں. تو اللہ رب العزت اس مجلس پر 4 انعامات نازل فرماتے ہیں. سبحان اللہ. ایسی بھی کوئی مجلس ہے اور اس قرآن کی مجلس کے علاوہ جس کو ایسے 4 نقد انعامات ملے؟ پہلا انعام حفتہم الملائکہ، حفتہم الملائکہ، اللہ کی نورانی مخلوق فرشتے. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، سچے فرامین ہیں آپ کے. دنیا ادھر سے ادھر ہو سکتی ہے، نبی علیہ السلام کے فرمان میں شک نہیں ہو سکتا، اور ہمارا اس پہ ایمان ہے کہ جب بھی ایسے ہوتا ہے مجتمع قوم فی بیت من بیوت اللہ، اللہ کے گھروں میں سے کسی گھر میں کچھ افراد جمع ہوئے، کچھ لوگ جمع ہوئے، اور وہ قرآن مجید کو سیکھنے کی غرض سے آئے بس کہ ہم اللہ کا پیغام سیکھیں گے. یتلون کتاب اللہ ویتدارسونہ بینہم، اللہ کی کتاب کو پڑھ رہے ہیں، اسے سیکھ رہے ہیں، لکھ رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں، اس کے ترجمے سیکھ رہے ہیں، الفاظ سیکھ رہے ہیں. تو کیا ہوتا ہے؟ حفتہم الملائکہ، اللہ کی نورانی مخلوق فرشتے اس مجلس کو چاروں طرف سے گھیر لیتے ہیں. سبحان اللہ. اور ایک اور حدیث کو یہاں اگر ساتھ اس کے کوٹ کروں تو وہ یہ ہے کہ فرشتے ایک دوسرے کو آواز دیتے ہیں، فرشتے ایک دوسرے کو آواز دیتے ہیں، میسج کرتے ہیں کہ آ جاؤ آ جاؤ، ہماری چیز یہاں ہے، ہمارا مطلب یہاں ہے. وہی بات ہو رہی ہے جو اوپر ہوتی ہے فرشتوں کے جہان میں. فرشتے کس علاقے کے ہیں؟
اور مالا اعلیٰ کے ہیں نا، ہاں اوپر کے جہان کے ہیں، اوپر کے جہان کے ہیں، ٹھیک ہے. تو فرشتے ایک دوسرے کو میسج کرتے ہیں، بتلاتے ہیں، آؤ آؤ آؤ، اپنی بات ہو رہی ہے، اوپر کی بات نیچے ہو رہی ہے، آ جاؤ ادھر آ جاؤ. حفتہم الملائکہ، فرشتے اس مجلس کو گھیر لیتے ہیں، پہلا انعام. دوسرا غشیتہم الرحمہ، رحمت اس مجلس کو ڈھانپ لیتی ہے. اللہ اکبر، اس مجلس کو رحمت ڈھانپ لیتی. اللہ ایسی رحمت والی مجلسیں ہمیں ساری زندگی نصیب فرمائے. غشیتہم الرحمہ، کیسی رحمت والی مجلسیں ہوتی تھی، خدا کی قسم. کبھی سوچتے ہیں ہمارے اساتذہ کرام، اللہ تعالیٰ ان کی قبروں پہ کروڑوں رحمت نازل فرمائے، صبح سے لے کے شام تک دورہ تفسیر چلتا تھا. 8 بجے سے لے کے 2:30 بجے تک، پھر ظہر کی نماز، پھر آدھا گھنٹہ وقفہ، پھر 3:30 4 بجے پھر شروع، اور پھر 6 ساڑھے 6 مغرب سے، مغرب عصر کا وقت ختم ہونے والا قریب ہوتا تھا عصر کا وقت، ٹھیک ہے نا، نماز پڑھتے تھے، فوراً سبق مکمل کر کے آگے مغرب کا ٹائم ہو جاتا. سارا دن قرآن مجید کا دورہ تفسیر، اور 2.5 مہینے طویل دورہ تفسیر ہوتا تھا، اور پھر پورا سال. کیسی رحمت والی مجلسیں ہوتی تھیں، سبحان اللہ. غشیتہم الرحمہ. اور تیسرا انعام کیا ہے؟ نزلت علیہم السکینہ، اللہ کے سکون، اللہ کی طرف سے سکون، تسکین اور اطمینان ان دلوں پہ کیا ہوتا ہے؟ نازل ہوتا ہے. دنیا کی فکریں، ٹینشنیں دل سے کیا ہو جاتی ہیں؟ ختم ہو جاتی ہیں. غشیتہم الرحمہ، حفتہم الملائکہ، پہلا انعام. غشیتہم الرحمہ، دوسرا. اور نزلت علیہم السکینہ، اللہ اس مجلس پر تسکین اور ایک چین اور اطمینان نازل فرماتے ہیں. اور چوتھا اور سب سے بڑا انعام کیا ہے؟ وَذَكَرَهُمُ اللَّهُ فِي مَنْ عِنْدَهُ، اللہ اس مجلس میں شریک لوگوں کا اپنی مجلس میں، مالا اعلیٰ میں، اپنی مجلس میں فرشتوں کے سامنے اللہ ذکر کرتے ہیں. آج فلاں بھی آیا ہوا ہے، فلاں بھی آئی ہوئی ہے، فلاں بندہ بھی آیا ہوا ہے. حاضری اصل اوپر لگتی ہے. ہمارے استاذ فرماتے تھے حاضری اصل اوپر لگتی ہے. یہاں کوئی مجھے نظر آئے گا، کوئی نہیں آئے گا، کسی کی لگے گی، کسی کی ابسینٹ نہیں لگے گی، کوئی کیا ہوگا کیا. اصل حاضری کس کی لگتی ہے؟ اوپر. اور الحمدللہ اللہ کے فضل سے، یہ کوئی میں تکبر کے لیے نہیں سنا رہا ہوں، شوق کے لیے سنا رہا ہوں، کہ میں نے اپنے استادوں کے پاس دورہ ترجمۃ القرآن میں 10-12 سال شرکت کی ہے الحمدللہ، تو ایک دن بھی چھٹی نہیں کی. مجھے یاد ہے صرف ایک دفعہ ایک آیت مبارکہ لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، یہ آیت اور اس سے اگلی آیت، 1-2 آیتیں یہ بھی میں نے سنی ہیں، لیکن میں اپنی جگہ پہ نہیں تھا. یہ صرف شوق کے لیے آپ کو بتا رہا ہوں، ورنہ میں اپنے کسی نہیں سناتا کہ میں کوئی بڑا پیر ہوں یا کوئی ایسے ہوں، میں کچھ نہیں ہوں. صرف شوق کے لیے سنا رہا ہوں کہ آپ اس چیز کا، وہ بھی کیوں، حضرت استاذ محترم جہاں ہمارے اپنا جوتا اتار کے، بہت بڑی مسجد تھی، مفتی محمد صاحب کی بات کر رہا ہوں، رحیم یار خان کی، تو بہت بڑی مسجد ہے ماشاءاللہ، اور اس کا فرش اینٹوں کا ہے. گرمی وہاں شدید ہوتی ہے رحیم یار خان میں. اس وقت دورہ تفسیر شدید گرمیوں میں آتا تھا، شدید گرمیوں میں. ہوگی یہ کوئی 2008-9 کی بات ہے، 2008-9 کی. تو استاذ محترم جہاں اپنے جوتے اتار کے آتے تھے، اندر چل کے جاتے تھے، تو آگے تو چھٹی جب ہوتی تھی تو وہ شدید گرم ہو چکے ہوتے تھے. 1 بجے تک وہ ان جوتوں پہ دھوپ پڑتی تھی. تو میں نے کہا کہ میں اب مجھے خیال ہوا، تو میں نے کہا کہ آئندہ میں استاذ جی کے جوتے جو ہیں وہ چھاؤں میں رکھوں گا اٹھا کے، ٹھیک ہے نا، کیونکہ جب وہ چھٹی کر کے جاتے ہیں تو شدید گرم چپلیں ان کی ہو چکی ہوتی ہیں، جوتے، تو یہ اچھا نہیں ہے. تو اس میں مجھے تھوڑی تاخیر ہو گئی. ایک دفعہ آئندہ میں نے اس کا بھی انتظام کر لیا، ٹھیک ہو گیا. تو کہنے کا مقصد یہ، اور ادھر مطلب کہ رکھی جوتے اور پھر اس طرح ترتیب. تو 1-2 آیتیں صرف، وہ بھی میں نے الحمدللہ سنی، اسپیکر میں مجھے سنی گئیں، لیکن میں نے کہا آج میں اپنی جگہ پہ نہیں بیٹھا ہوا ہوں اور سبق شروع ہو گیا. تو بھائی اس مجلس میں ہمیں شوق سے آنا چاہیے، کیونکہ اس مجلس میں شریک ہونے والوں کا ذکر کہاں ہوتا ہے؟ ذکرہم اللہ فی من عندہ، اللہ کے ہاں ذکر ہوتا ہے. تو اس مجلس میں حاضر ہوتے ہیں فرشتے
تو شیطان کو بھگانے کے لیے کیا پڑھا جاتا ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. ہے توجہ؟ اسی طرح بھائی جس طرح قرآن مجید پڑھنے کے لیے ایک اور فائدہ، یہ اعوذ باللہ کے فائدے بتا رہا ہوں. قرآن مجید پڑھنے کے لیے ایک ظاہری پاکی ضروری ہے. کیا ضروری ہے؟ اس کے لیے آپ ماشاءاللہ باوضو ہو کے آتے ہیں، پاک صاف ہو کے آتے ہیں. تو ظاہری پاکیزگی کے ساتھ ساتھ باطن کی پاکیزگی بھی ضروری ہے. باطنی پاکیزگی بھی ضروری ہے. اور یہ جو اعوذ اندر کی پاکیزگی، ظاہری پاکیزگی وضو غسل، اندر کی پاکیزگی یہ ہے کہ دل سے شیطان اور شیطانی خیالات کو کیا ہونا چاہیے؟ قرآن میں جب آ گئے ہیں، قرآن کی مجلس میں آ گئے ہیں تو باطنی پاکی